لیکن اکثر مشاعرے کے ناظموں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی شاعری کہیں چھپ جاتی ہے اور وہ نظامت کا جو ان کا ہنر ہے لوگ صرف اسی کے لیے انہیں یاد رکھتے ہیں۔ بھنڈارا میں چونکہ اچھا سنا جاتا ہے تو آپ اگر اجازت دیں گے تو چند شعر آپ کی عدالت میں حاضر کر کے آپ کی دعائیں حاصل کروں گا، اور شورا اکرام کا ساتھ چاہتا ہوں ذرا سا سب لوگ اگر سن لیں گے۔ 4 مصروں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ کیا سننا پسند کریں گے، اسی طرح سے پھر میں آپ کی خدمت میں ایک غزل پیش کروں گا اور آپ کی زحمتیں تمام۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ اگر زبان عطا کی ہے تو صدا بھی دے، اگر زبان عطا کی ہے تو صدا بھی دے، وگرنہ حرف غلط کی طرح مٹا بھی دے، تمام عمر سفر ہی اگر مقدر ہے تو پھر پرندوں کو اڑنے کا حوصلہ بھی دے، تمام عمر سفر ہی اگر مقدر ہے تو پھر پرندوں کو اڑنے کا حوصلہ بھی دے۔ ایک غزل کا مطلب پڑھتا ہوں اور 2-3 شعر پڑھ کے آپ کی خدمت میں اپنی حاضری درج کراتا ہوں۔ مطلب یوں ہے کہ وہ شخص باعمل تھا مگر ضد پاڑ گیا۔ زبیر بھائی دیکھیے کہ وہ شخص باعمل تھا مگر ضد پاڑ گیا، اپنوں سے دور ہو کے مصیبت میں پڑ گیا۔ اب شعر دیکھیں کہ مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا، مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا، وہ پیڑ آندھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا۔ واہ واہ، اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت، سہیل بھائی اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت، جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا۔ واہ واہ واہ، اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت، جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا، اور جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی، اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی، واہ 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 واہ، اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ آدمیت کا نگہبان بنانے کے لیے کوئی درویش ہو سلطان بنانے کے لیے۔ واہ، اب شعر سنیں کہ میری قسمت کی یہ دنیا مجھے پہچانتی ہے۔ ندیم شاہ، میری قسمت کی یہ دنیا مجھے پہچانتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں پہچان بنانے کے لیے۔ واہ 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 واہ، میری قسمت کی یہ دنیا مجھے پہچانتی ہے، واہ 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 واہ، لوگ مر جاتے ہیں پہچان بنانے کے لیے۔ تیری تصویریں لگا رکھی ہیں دیواروں پر، میں نے کمرے کو پرستان بنانے کے لیے، میں نے کمرے کو پرستان بنانے کے لیے تیرے بخشے ہوئے زخموں پہ نمک ڈال دیا، اپنی تنہائی کو لوبان بنانے کے لیے، اپنی تنہائی کو لوبان بنانے کے لیے۔ بھنڈارا کے اچھے لوگوں ایک بات بتاؤں، ایک شعر مجھے آپ کو سنانا ہے۔ ارشاد۔ اس ایک شعر کی وجہ سے دنیا بھر میں جہاں جہاں مجھے جانے کا موقع ملا، وہاں اس شعر کی وجہ سے مجھے بڑی دعائیں حاصل ہوئی ہیں۔ بھنڈارا میں چونکہ اچھا سنا جاتا ہے تو یہ شعر میں آپ کی عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ اس کے لیے 2 مصروں کی زحمت ہے اور اس کے بعد وہ شعر آئے گا۔ بھائی زمینداروں، آپ کی ذمہ داری 2 مصرے برداشت کر لیں، اس کے بعد وہ شعر آئے گا۔ زمانہ جس کے لیے اہتمام کرتا ہے وہ میرے دل کے کھنڈر میں قیام کرتا ہے۔ واہ، اب شعر سنیں، یہاں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں ان سب سفید داڑیوں کے احترام میں یہ شعر ان کے قدموں میں رکھتا ہوں۔ زمانہ جس کے لیے اہتمام کرتا ہے وہ میرے دل کے کھنڈر میں قیام کرتا ہے، ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا امیر شہر کو جھک کر سلام کرتا ہے۔ ارے واہ 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 واہ، ارے واہ 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 واہ، ارے ندیم بھائی پھر سے پڑھیے۔ ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا واہ 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 واہ، امیر شہر کو جھک کر سلام کرتا ہے۔ ہمیں تو آخر یہ دیکھنا ہے رہے گی لہجے میں دھار کب تک۔ واہ واہ، آپ کی
आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। हमें तो आखिर ये देखना है, हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार। वाह, हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। हाँ, वाह 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 वाह, क्या मिसरा नदीम भाई। सुने कि ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर, वाह, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। वाह वाह वाह, रहेंगे हम बेवकूफ कब तक।